الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ نے ہم سارے کے سارے انسانوں کے لیے پوری کی پوری کائنات کو سجایا ہے۔ یہ 7 آسمان بھی ہمارے لیے ہیں، یہ 7 زمینیں بھی ہمارے لیے ہیں، آسمانوں پر چمکتے ستارے بھی ہمارے لیے ہیں، ان کے اندر درمیان میں جو خوبصورت سا چاند وہ بھی ہمارے لیے ہے، یہ سورج جو پوری دنیا کو کائنات کو روشنی دینے والا ہے یہ بھی ہمارے لیے ہے۔ یہ جو سمندر ہیں یہ بھی ہمارے لیے ہیں، یہ دریا بھی ہمارے لیے ہیں، یہ ندی نالے بھی ہمارے لیے ہیں، یہ چرند اور پرند، یہ چوپائے، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ ساری کی ساری اتنی نعمتیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے سب سے پہلے انسان کو نہیں بنایا، ساری کائنات کا دلہا تو انسان ہے، لیکن انسان کو پہلے نہیں، یعنی اس سے مراد ایک سمجھ لیں کہ بیٹے کے لیے مکان جب بنایا جاتا ہے، زمین خریدی جاتی ہے، اس کی نیاں ڈالی جاتی ہیں، بھرتی کی جاتی ہے، اس کے اوپر تعمیر کی جاتی ہے، اس کے اندر زیب و زینت کر کے پھر بچے کی شادی کی جاتی ہے کہ اتنی محنت جو ہے میں نے بیٹے کی کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے پوری کائنات کا نظام جو چلایا، سب سے پہلے ارادہ فرمایا تو یہ سارا کا سارا پانی ہو گیا، ساری مخلوق میں سارا کا سارا پانی پھیل گیا۔ پھر اس کے اوپر اللہ جل شانہ نے جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں ایک بلبلہ سا نمودار ہوا، اور اس کی جلیبی جیسے پھیلتی چلی گئی وہ ساری کی ساری زمین بنتی گئی، وہ ساری کی ساری جگہ زمین بنتی گئی۔ اب زمین اوپر کانپتی ہے تو اللہ جل شانہ نے مخب جو بنا کے نا پہاڑوں کے اوپر جوڑ دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، اس کے اوپر پھر زمین تھم گئی۔ یہ ساری کائنات کا نظام 6 دن میں بنایا ہے، اور بنانے کے بعد پھر اس کے بعد اپنی مخلوقات میں سب سے جو اعلیٰ عرفہ عظمہ وہ انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اس میں ایک بات ہے، بڑی اہم ترین بات ہے، جو غور طلب بات ہے، اگر سمجھ آ جائے تو زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ اے دنیا، میں تیرے اندر اپنے خلفاء کو بھیج رہا ہوں۔ انسان اللہ کا خلیفہ ہے نا، اور یہ جب تک میری مانے تو ان کی ماننا، اور جب یہ تیری ماننے لگ جائیں پھر غلام بنا لینا۔ 2 لفظی جواب کے اندر بڑی پیاری سی بات یہی ہے کہ اگر ہم اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے مسئلے اپنے رب کو بتاتے ہیں، تو اللہ غیب سے اس کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم دنیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا، یہ میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا، میں نہیں کروں گا یا میں نہیں کروں گا، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تو اللہ پاک جل شانہ پہ اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ پھر زمین اور آسمان کے سارے چکر لگاتے ہیں، صبح شام کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، بندے ایک تیری مرضی اور ایک میری مرضی، اگر تو اپنی مرضی کو میری مرضی پر قربان کر دے گا تو میں کیا کروں گا، میں تجھے تیری محبت ہی لوٹا دوں گا، تیری مرضی جو تو چاہتا ہے وہ لوٹا دوں گا۔ اگر تو اپنے کاموں میں لگا رہے گا، اپنی خودی میں، اپنی آپ کو میں یہ اور میں یوں، میری ورکشاپ، میری دکان، میرا گھر، میرا مکان، میری فیکٹری، میں نہیں کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا۔
تو جب میں کے چکر میں لگ جائے گا تو اللہ پاک آپ کو دنیا کے حوالے کر دیں گے، ہوگا وہی جو چاہوں گا میں تجھے تیرے ارادے میں تھکا دوں گا، ہوگا پھر وہی جو میں چاہوں گا۔ تو بہترین کیا اصل بات ہے کہ بنیادی طور پر اس رب کے سامنے جھک جائیں۔ کتنی بہترین بات ہے ہم اس رب کو منانے والے بن جائیں، کتنی بہترین بات ہے پہلے سے ہم سجدہ ریز ہو جائیں۔ اسی بات کو اللہ جل شانہ ہم بیان کرتے ہیں، یا ایھا الانسان، اس میں یا ایھا الانسان سے مراد ساری انسانیت ہے۔ جہاں مسلمانوں کی بات ایمان کے بعد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سارے انسانوں کو، جو مسلمان ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، جو دہری ہیں، جتنے بھی انسانیت ہے سب کے ساتھ اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان۔ بڑا حسرت کا لفظ، ذرا غور کیجیے گا، ما غرک بربک الکریم۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تجھے اپنے کریم رب سے کسی چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ تیرے رب سے زیادہ بھی کسی کے پاس کچھ ہے؟ تیرے رب سے زیادہ کسی کے پاس مال ہے؟ تیرے رب سے زیادہ کسی کے پاس محبت ہے؟ تیرے رب سے زیادہ کسی کے پاس پیار ہے؟ اس رب نے جو تجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے، جس رب نے تجھے ایک گندے نطفے سے بنا کے اتنا بڑا انسان کھڑا کر دیا ہے، جس رب نے تجھے کھانے کی سہولت دی، دیکھنے کی سہولت دی، وہ ہمیں آنکھیں نہ دیتا ہم اندھے ہوتے، زبان نہ دیتا گونگے ہوتے، کان نہ دیتا بہرے ہوتے، اور پاؤں نہ دیتا تو اپاہج ہوتے، لولے لنگڑے ہوتے، ہاتھ نے، یہ ساری کی ساری نعمتیں کس نے عطا کی؟ اب یہ ساری کی ساری نعمتیں بندے کے پاس ہے، سارا کچھ ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ کسی کام کا ہے؟ سارا کچھ مکمل ہے، اس کی زبان کام نہیں کرتی، وہ فارغ ہے، سب کچھ موجود ہے، آنکھیں نہیں اس کے پاس۔ تو یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ آدمی تو بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا کچھ اللہ پاک نے اس کو بات کا ملکہ بھی دیا ہے، لیکن پیروں سے محتاج ہے وہ۔ سارا جسم ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک بازو نہیں ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دوست کے یہاں رہنے کے لیے گیا تو میں نے عجیب معاملہ دیکھا، رات سوتے وقت میرا تو بستر بنا دیا گیا، اس کا بستر نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا بستر؟ وہ ساتھ والے بستر پر ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ کوئی اس کے پیچھے تکیے وغیرہ رکھے۔ میں نے پوچھا وہ لیٹتے کیوں نہیں؟ کہ میں لیٹ ہی نہیں سکتا، میں لیٹ ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص حرم میں دیکھا، حرم کعبہ میں طواف کر رہا ہے، اس کے دونوں بازو نہیں ہیں، اس کے دونوں بازو نہیں ہیں۔ میں حیران ہو گیا، میری آنکھیں بھر رہیں، اللہ یہ شخص کیسے زندگی گزارتا ہوگا؟ یہ کھاتا کیسے ہوگا؟ یہ پیتا کیسے ہوگا؟ یہ استنجا کیسے کرتا ہوگا؟ اگر رات سوتا ہوگا اس کے اوپر کمبل ڈال دیا جائے، اگر سردی کی وجہ سے کمبل ہٹ جاتا ہے، اوپر کیسے کرتا ہوگا؟ یہ کتنے مسئلے ہیں، کتنی پریشانی ہے، لیکن اس رب تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے، اس نے ہمیں کوئی بھی تنگی نہیں دی ہے۔ مہد الفقیر اسلامی میں بیٹھے تھے تو ایک بزرگ تشریف لائے ہوئے تھے، قاضی عبدالرشید صاحب، تو وہاں ایک نبینہ صاحب کو، شخص کو حدیث پاک کی تفسیر کے لیے کھڑا کیا گیا، اور وہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شخص، اس پر تو آنکھوں کے نشان ہے، اس پر تو آنکھوں کے نشان ہے۔ میں ایک بار مری کی سے نا اگلی طرف کسی علاقے میں دستار بندی کے لیے گیا، حفظ کا طالب علم آیا، اس کی شروع سے آنکھوں کے نشان ہی نہیں ہے، اس کے اوپر آنکھوں کے نشان ہی نہیں ہے، یعنی کہ جیسے ایک نبی نے آدمی ہے نا، آنکھیں تو ہیں، جمع کرا ہوتا ہے لیکن کام نہیں کر رہی ہوتی، اس کی آنکھوں کے نشان ہی اللہ نے نہیں بنائے۔ تو ہمارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، ہمارے سر پر بال نہ ہو تو گنجے کہلائیں ہم، ہاں جی، اللہ نے مردوں کو عورتوں کو کتنے خوبصورت بال دے دیے، چہرے میں کتنی خوبصورتی دے دی ہے، کانوں کا کیسے بہترین چیز اللہ پاک نے بنا کر دی ہے۔ تو یہ اتنی نعمتیں ہیں کہ ایک ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہم، کسی ایک بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں اور ہمارے شکوے نہیں ختم ہوتے۔ لفظ کیا بولتا ہے؟ یہ کفری کلمہ ہے کہ رب میں دیتا کی ہے، میں نے دیتا ہی کی ہے اللہ پاک نے،
اس رب نے تجھے بولنے کی طاقت نہیں دی، اس رب نے تجھے دیکھنے کی طاقت نہیں دی ہے، اس رب نے تجھے سننے کی طاقت نہیں دی ہے، اس رب نے تجھے سوچنے کی طاقت نہیں دی ہے، اس رب نے تجھے چلنے کی طاقت نہیں دی ہے، اس رب نے ہاتھ کے ساتھ کام کی طاقت نہیں دی ہے۔ جب اس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا کچھ دے دیا ہے، تو ہم اور کیا چیز مانگتے ہیں؟ ہمارے ذمے ہے کہ اس رب کے سامنے گڑ گڑا جائے، معافی مانگیں، رو رو کے منائیں، زارو قطع منائیں۔ دیکھو، پوری کی پوری کائنات کا دلہا، پوری انسانیت کا دلہا، پورے نبیوں کا دلہا، پورے رسولوں کا دلہا، جن کے لیے کائنات بنائی۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں، بچوں کوئی مسئلہ بن جائے تو رب سے مانگ لینا، اگر رب سے نہ سمجھ آئے تمہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، اس رب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے دینا۔ بچے پوچھتے کہ وہ کون ہے، محمد وہ کون ہے؟ تو فرمانے لگے کہ وہ شخص ہیں جن کے لیے پوری کائنات کو اللہ نے وجود دیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تو آدم علیہ السلام کے بارے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا واسطہ دیا۔ اللہ پوچھتے ہیں وہ کون ہے؟ یا اللہ پاک، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا نا تو میں نے عرش پر لکھا دیکھ لیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سمجھ آ گئی تھی سب کچھ یہی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ تو وہ جو عظیم الشان، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، والضحیٰ واللیل، یہ کتنی صفات ہیں، علم نشرہ، طٰہٰ، یاسین، کتنے ان کے القابات ہیں، کتنے 99 نام تو ہم نے پڑھے ہیں عام۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے 550 میرے نبی کی صفاتی نام اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، 550 نام۔ اتنی صفت کا مالک جس کے بارے سب کچھ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے۔ فرمایا کہ میرے نبی تو چاہے جدھر تو جائے گا یہ سونے کے پہاڑ بنا کے میں تیرے ساتھ چلا دوں، تو جس طرف جائے تیرے ساتھ چلے۔ تو اللہ حضور نے یہ پسند نہیں فرمایا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ کوئی میرے نبی کی خاص بات فرما دیں، فرمانے لگیں ان کی کون سی ایسی بات ہے جو خاص نہ تھی؟ ذرا غور کیجئے گا میری بات کی طرف، ان کی کون سی ایسی بات ہے جو عجیب نہ تھی؟ فرمایا کہ ایک رات تشریف لائے اور میرے لحاف میں لیٹ گئے، کچھ دیر کے بعد فرماتے ہیں کہ چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کیوں نہ کروں، اٹھ کر تازہ وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اتنی لمبی نماز اور اس میں اتنا رونا کہ نماز کی 2 رکعت ختم نہیں ہوئی، اتنے حضرت بلال فجر کے جگانے کے لیے آ گئے۔ اٹھے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف، پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگلا جواب سمجھ لیجیے۔ فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک بار ایک صحابی تشریف لائے، مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی ہے، فرماتے چلو میں بھی نفل پڑھ لیتا ہوں حضور کے ساتھ۔ تو ہماری طرح جیسے ہمارے تراویح پڑھنے والے قاری اس طرح نہیں کہ ایک ہی سانس کے اندر 50 آیتیں پڑھ جاتے ہیں، پھر ان کا نام مشہور ہے، یہ ٹوٹی کاری ہے، یہ بجلی کاری ہے، یہ فلاں کاری ہے۔ نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے، بڑے سکون سے الحمدللہ رب العالمین، بالکل ٹھہر کے، ہر آیت پر سانس چھوڑنا۔ سورہ فاتحہ ختم ہو گئی، الف لام میم شروع ہو گئی، فرماتے ہیں کہ چلو میں نے سمجھا کہ کوئی یہ رکوع پر پہلے رکوع پر رکوع کر لیں گے، نہیں جی، رکوع کا راس پائیہ آ گیا، آدھا پارا ہو گیا، 3 پا ہو گیا، چلو میں کہ سپارے پر کر لیں گے، کوئی نہیں جی، دوسرا پارا شروع ہو گیا۔ اب تو امید لگ گئی کہ سورہ بقرہ ختم ہوگی تو قیامت ہے کہ نہیں، سورہ بقرہ ختم ہو گئی۔ اور صرف اس طرح نہیں، جہاں رحمت کی آیت وہاں رحمت کی دعائیں ہیں، جہاں جہنم کی آیت اللہ سے مغفرت کی دعا، اتنی لمبی 6 سپاروں کی آیت، یہ 4 رکعت بن گئے۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھ سے تو اس کا اتنا تحمل ہی نہیں ہوا، میں تھک گیا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، مستقل ایسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو شکر گزار بندے وہ ہیں، ہمیں نقشہ دیا گیا ہے، اگر مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو، مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، میں تمہارا محبوب بن جاؤں، تو کیا مطلب ہے کہ تم پہلے میرے نبی کے دروازے پر پہنچ جاؤ۔ پچھلی امتوں کو کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کتنی آیاتیں آتی رہیں۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کے بعد کیا آ گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ فرما دیا تو پچھلی ساری امتوں کی شریعتیں ختم، ساری امتوں کی شریعتیں ختم، ساری چیزیں ختم۔ اب کیا چیز کام آئے گی؟ اب وہ کام آئے گی کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے، جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹائل سے نماز پڑھنی ہے، جس کو میرے نبی کا چہرہ پسند ہے، جس کو میرے نبی کا لباس پسند ہے، جس کو میرے نبی کے اطوار پسند ہے، جس کو میرے نبی کے لہجے پسند ہے، وہ سب کچھ قبول ہے، وہ سب کچھ قبول ہے۔ ایک آدمی عابد تو ہے، 24 گھنٹے عبادت میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں میرے نبی کی عظمت نہیں ہے، اس کی عبادت فارغ ہے۔ ایک شخص ساری زندگی خرچ کرتا ہے، تن من دھن لٹا دیتا ہے، لیکن اس کو میرے نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے، اس کا سب کچھ تباہ ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان، جب میں تمہارا اتنا کریم رب بیٹھا ہوا ہوں، تم حدیث پاک کے اندر آیا کہ زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھر دو، لیکن سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہم رب کی محبت جانتے ہی نہیں ہیں، اس کی قدر و منزلت جانتے ہی نہیں ہیں، وہ کیا پسند فرماتے ہیں، وہ کیا پسند کرتے ہیں، ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، حالانکہ ہمیں سب کچھ سمجھا دیا گیا ہے۔ ایک بادشاہ ہے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے کمرے میں روشنی ہے، اور کوئی لکھنے والا فرشتہ لکھ رہا ہے بیٹھ کر۔ میں نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو تم کیا لکھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، کیا ان میں میرا نام ہے؟ کہ نہیں تم دنیا دار بادشاہ تھے، کیا اس میں نام آ جائے گا؟ اچھا جی، پھر ایسا کرو ان لوگوں میں میرا نام لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ ذرا بہت غور کیجیے گا، ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، اس میں ابراہیم بن ادم نہیں۔ وہ اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں ان میں میرا نام لکھ لو۔ چند روز بعد فرماتے ہیں کہ اسی طرح میں نے پھر دیکھا کہ میرے کمرے میں روشنی ہے، لکھنے والا فرشتہ لکھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا اب کیا لکھ رہے ہو؟ فرمانے لگے ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں میرا نام ہے جی، پہلا نام سر فہرست ابراہیم بن ادم کا ہے۔ تو اس سے بات کیا ثابت ہوئی کہ اللہ کے بندوں سے پیار کیا جائے، اللہ کے بندوں کو سینے سے لگایا جائے۔ فرمایا گناہوں سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ گناہوں سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، کبھی اللہ کی محبت دل میں جاگ جائے گی، اللہ اس کا معاملہ آسان کر دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ آخر میں تو بڑا پتلا لکھا ہوا ہے، دنیا اچھی گزار جاتے ہیں، پھر دنیا سے جانے سے پہلے کوئی ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے کہ وہ آخرت خراب کر بیٹھتے ہیں۔ بعضوں کی دنیا کا معاملہ آسان لکھا ہوا ہے اور آخرت بھلی لکھی ہوئی ہے، یعنی دنیا کا وقت تو ایسے کیسے گزرے گا، لیکن اللہ پاک اس کو موت کے وقت تیاری کی توفیق دے دیں گے۔ تو یہ اصل کمال کی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو ایسے منائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس رب کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرما، ہے نا؟ ہمارے جو جنازے کی دعا ہے اللہم من احییت منا فاحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔
اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک میں زندہ ہوں تو اسلام پہ قائم دائم رکھنا، جب بھی مجھے موت آئے تو خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیے گا۔ اچھا، اب دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن وجوہات سے خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، ذرا غور کیجیے، بڑی پیاری سی باتیں۔ جو آدمی دعا مانگتا ہے اکثر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اس دعا کو کثرت سے پڑھنے سے خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ دوسری بات، جو شخص مسواک سے محبت کرتا ہے، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے پیسٹ آ چکے ہیں، پاکستانی، ایرانی، ہندوستانی، امریکن، افریقن وغیرہ وغیرہ، ان سب سے نفرت کر کے سب سے زیادہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرے کہ مسواک استعمال کرے۔ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس کو اوپر حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص افیون استعمال کرتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان کہ مرتے کلمہ بھول جائے گا۔ نمازی ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، لیکن عادت کے مطابق افیم استعمال کرے گا، اس کا خطرہ ایمان کا کہ مرتے ایمان بھول جائے گا۔ جو شخص مسواک استعمال کرتا ہے، اس کے 70 فائدے، سب سے بڑا یہ ہے کہ مرتے سے کلمہ یاد رہے گا۔ تیسری بات، اس کو ایمان پر موت کیسے آئے گی کہ وہ ایمان والوں سے محبت کرے، وہ علماء سے محبت کرے، دین داروں سے محبت کرے، دین والوں کو بری نگاہ سے نہ دیکھے، اس کی دل میں حقارت پیدا نہ ہو۔ جو علماء سے محبت نہیں رکھتا، اللہ اس سے محبت نہیں رکھتے۔ تو اس لیے آج کی جو بات کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، ہم اعمال کریں سنت کے مطابق۔ دیکھیے، فضائل تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً عرض کرتے رہتے ہیں، اور فضائل میں نے آپ کو مسواک کی بڑی فضیلت بتا دی ہے اور ایمان کی فضیلت بتا دی ہے کہ ایمان کیسے بچ جائے گا۔ اصل بنیادی جو چیز وہ عقیدہ ہے۔ اصل بنیادی چیز کیا چیز ہے جی؟ عقیدہ ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، عقیدہ یعنی اللہ کے اوپر بھروسہ کہ میرے کاموں کو اللہ بناتے ہیں، میرے کاموں کو اللہ ٹھیک کرتے ہیں، پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، بیمار بھی اللہ نے کیا ہے، شفا بھی اللہ دیں گے، زندگی بھی اللہ نے دی ہے، موت بھی اللہ دیں گے۔ یہ اللہ کے اوپر عقیدہ ہے۔ روزی میرے رب دے رہا ہے، اللہ چاہے گا تو بات بنے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں بنے گا۔ یہ مختصر سے میں نے آپ کی عقیدہ کی ترتیب میں نے عرض کر دی ہے، تو اس کو مضبوطی سے تھامیں، مضبوط کریں، تو یہ بالکل آسان سا راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ تو بندہ فضائل تو یاد کرتا رہے، جیسے کہ مرزائی ہے، قادیانی ہے، وہ کیوں کافر ہے؟ آپ اگر ان کی مسجد میں چلے جائیں، کسی گھر میں چلے جائیں کہ عورت آپ کو نظر آتی ہے، تو جیسے آپ نمازیں پڑھ رہی ہو وہ بھی ایسے پڑھتی ہوں گی، آپ بھی تلاوت میں وہ بھی تلاوت میں، آپ بھی تسبیحات میں وہ بھی تسبیحات میں، آپ وہاں جا کے حیران تو ہو سکتی ہیں، پہچان نہیں سکتی۔ حیرانی کی کیا ہوگی کہ ہمارے جیسے نمازی ہیں، پتہ نہیں کو لوگ کافر کیوں کہتے ہیں۔ سجدہ بھی ہماری طرح کر رہے ہیں، مصلی کا رخ بھی وہی ہے، تسبیح بھی وہی ہے، وہی سبحان اللہ پڑھا جا رہا ہے، وہی الحمدللہ پڑھا جا رہا ہے، وہ لا الہ پڑھا جا رہا ہے، اللہ اکبر پڑھا، سب کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ اگر آپ کہو تو آپ کے سامنے محمد رسول اللہ بھی کہہ دیں گے وہ، لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کی ساری عبادت فاسد ہے، ان کی عبادت کسی گنتی میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا، تو اس کے پیچھے ان کی نیت موجود ہوتی ہے۔ زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل؟ ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنے کا نہیں، دل سے تسلیم کرنا ہے۔
دل سے اس چیز کو تسلیم کرنا ہے کہ سارے کاموں کو بنانے والے اللہ ہیں، تو ہم سب کے سب اپنے رب کی عبادت میں، اس کی محبت میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگلی بات کہ ایک ہے نماز، نوافل، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، یہ سارے کے سارے بڑے اعلیٰ اعمال ہیں، اس کے ساتھ درجے بڑھتے ہیں۔ ایک اپنے رب سے کے ساتھ تعلق کا ایک اور آسان حل بھی ہے، وہ کیا حل ہے کہ ہم اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کریں۔ کسی بھی کام میں لگے ہوں، گھر کے کام کاج میں ہیں، جھاڑو دیا جا رہا ہے، پوچھا مارا جا رہا ہے، گھر کی صفائی دھلائی، کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، ہنڈیاں بنائی جا رہی ہے، گھر کے کسی بھی کام میں مشغول ہیں، بازار میں کسی کام کو جانا پڑ گیا ہے، لیکن اس میں ایک آسان حل ہے۔ صرف آپ اتنا سوچیں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، بس زبان کو ہلانے کی ضرورت نہیں، زبان کو ہلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اتنا احسن عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، دنیا کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ دنیا میں یہ فائدہ ملے گا کہ جو تخیلات کے شکار لوگ ہو گئے ہیں، انزائٹی، سوچیں، یہ ساری کی ساری انسان کی تباہی پھیر دیتی ہیں۔ ان سوچوں کی وجہ سے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ان سوچوں کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے، دل کا مریض ہو جاتا ہے، چارپائی کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے دیکھو، ہمیں اللہ نے پیدا کیے، کام اللہ بنائے گا، موت اللہ دے گا، خوشی اللہ دے گا، غمی ہم سارا اقرار کر چکے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ سارے کے سارے اقرار کر چکے ہیں۔ تو ان سارے اقراروں کو دل میں ڈال کے فقط اللہ کو یاد کریں۔ تکلیف ہے، سوچنے سے حل ہو جائے گی، بھوک ہے، سوچنے سے حل ہو جائے گی۔ آپ فقط اتنا دھیان کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، بس کام نہ چھوڑیں، بات کریں نہ چھوڑیں، کسی بھی کام میں مشغول ہیں، کچھ بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط اپنی سوچ کو اس پر لگا لیں کہ بس یہ سوچیں کہ میرا دل اللہ کر رہا ہے، بس صرف اتنی سوچ کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کی ڈپریشن ختم ہو جائے گی، یہ انزائٹی کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ دیکھیں نا کہ اچھی خاصی عورت آپ دیکھیں کہ کھاتی پیتی ہوگی، لیکن دن بدن اس کا جو چہرہ وہ مرجھاتا نظر آئے گا، آپ کو اس کے چہرے پر جھروی نظر آئے گی۔ بھئی تجھے کیا مسئلہ ہے؟ کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، پینے کا مسئلہ نہیں ہے، پہننے کا مسئلہ، رہائش کا مسئلہ تجھے کیا ہے؟ اس کو اندر سے سوچ کھا جاتی ہے، بیٹے کی سوچ، بیٹی کی سوچ، معاشری معاملات۔ تو اگر ان ساری سوچوں کو مسلح پر ڈال دے اور اپنے قلب میں صرف یہ سوچے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے مسئلے دیے، اللہ ہی اس کا حل کریں گے۔ بھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتی، اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ میں پیدا ہونے پر محتاج، میں بولنے میں محتاج، میں دیکھنے میں محتاج، میں سننے میں محتاج، میں کھانے میں محتاج، میں ہر چیز میں محتاج ہوں۔ سب کے اوپر قدرت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے اوپر ڈال کے اور اپنے رب کو یاد کریں اپنے دل کے اندر، اس کا آپ ظاہری طور پر محنت ہوگی، لیکن اتنا فائدہ نظر آئے گا، آپ یاد رکھیں گے۔ اور جو اللہ قیامت کے جس کا اجر دیں گے، سبحان اللہ، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کتنی آپ کو نیکی اس پر عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے، وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ اس کی روح پرواز کر رہی ہے، اور ہم ڈاکٹر کو بلا کے بتا رہے ہیں، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس کو نشے کا ٹیکہ لگا دیتا ہے۔ تو جو اس موت کے عالم کے اندر اس کی روح پرواز ہو رہی ہے، اور وہ تڑپ کے کیا کہتا ہے؟ اللہ اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف، اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں، تو یہ لفظ اس کے نجات کے ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر اس کو پہلے سے ہم ٹیکہ لگوا کے بے ہوش کر دیں گے تو اسی حال میں مر گیا بیچارہ۔
ہمیں تو اسی وقت پتہ چلا، پہلے جب نشے کا ٹیکہ ہم نے کہا لو یہ آرام آ گیا ہے، اب سو گیا ہے، اس کی نیند آ گئی ہے، تھوڑی دیر بعد کے دیکھیں گے وہ تو شریر نے کام کرنا بند ہو گئی، پھر پتہ چلے گا فوت ہو گیا۔ اگر اس طرح اس کی مغفرت کا ذریعہ آسان بن جائے کتنا بہترین بات۔ ہمارے حضرت حکیم عبداللطیف صاحب 18 داری والے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال جھنگ میں ہوا تھا، گوجری روڈ کے اوپر ڈاکٹر کے پاس۔ تو حضرت نے فرمایا تھا ڈاکٹر مجھے تو نے نشے کا ٹیکہ نہیں لگانا، حالانکہ دل کی تکلیف تھی اور بڑی شدید تکلیف ہو رہی تھی، اور کیا فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے نشے کا ٹیکہ نہیں لگانا، جو میری تار میرے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ کٹ جائے گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جو بکفر قلب کر رہے ہیں، اللہ کو دل میں یاد کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہو رہا ہے، وہ سارا کا سارا کٹنا چاہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی بھی اپنے اعمال کے اوپر بندے کو فخر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بھی ایک بات عرض کر دیتا ہوں میں آپ کو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اور 300 دلائل اللہ کی وحدانیت کے یاد کیے تھے۔ 300 دلائل موجود تھے کہ اللہ ہے۔ این ٹائم موت کے قریب شیطان آ گیا، اب حضرت اس کو دلیل دے رہے ہیں، وہ توڑ رہا ہے۔ اس کمینے نے تو آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے، نوح کو دیکھا ہے، شیش کو دیکھا ہے، کتنے بڑے بڑے نبیوں کو دور سے گزارے ہوئے، اور یہ اللہ کے وہ 300 دلائل چھڑا دیے، 300 دلائل ختم ہو گئے ہیں۔ اب کسی نے حضرت کے شیخ کو جا کے بتایا حضرت آپ کا جو مرید اس عالم میں پریشان ہے، موت کی ٹکٹکی لگ چکی ہے، لیکن شیطان نے آگے سارے دلائل فاسد کر دیے۔ حضرت وضو فرما رہے تھے، لوٹا اٹھا کے پانی دیوار کے اوپر پھینکا، اور کیفیتاً کہتے راضی تو کیا میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں؟ ادھر شیخ نے یہ لفظ بولا، اللہ نے شیخ کی زبان پر کلمہ جاری فرمایا اور اوپر پاس ہو گئی۔ تو یعنی اپنے آپ کو کوئی گھمنڈ میں نہیں رکھنا چاہیے، عبادت کا گھمنڈ، مال کا گھمنڈ، یعنی کہ میں نے اتنا اللہ کے راستے میں دیا، کوئی بھی نیکی شیطان اوپر سامنے لا کے نا انسان کو خراب کرتا ہے۔ ان ساری چیزیں بچنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب انتقال کا وقت قریب آ گیا تو کیا کہتے ہیں؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ مریدین کہتے ہیں حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں؟ مطلب کہ شیطان مردود مسلط ہو گیا۔ کہتے ابو حنیفہ بچ گیا، ابو حنیفہ بچ گیا۔ میں کہا نہیں ابھی بھی نہیں، راضی والا واقعہ نا کہ ابھی بھی نہیں، تو یہ کمینے کا پتہ نہیں ابھی کو حملہ کر دے، میری تباہی کر دے۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کو گن گن کے جو اللہ نے عطا کی شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ وآخر خدا وانا ان الحمد للہ رب العالمین۔